ذہن کو ڈسٹ بین بناتا ہے. یہ دنیا کی ساری گندی چیزیں میرے ذہن پر جمع ہو جاتی ہیں. تو یہ ویب سائٹیں بھی ڈھیرتا ہے، اس میں بھی یہی ہے. اس کے بعد پھر موبائل کو رات کا یوز کا وہ بھی اس میں بھی یہی دیکھتا رہے گا. اس کے بعد پھر نہ جانے کون کون سی گندی ویب سائٹوں پر یہ پھرتا رہے گا. تباہ ہو جائے گا. وہ زبان ہے بچوں زبان. اس کے بعد یہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو نماز میں کا دل ہی نہیں لگے گا، کیونکہ اندر جو دماغ میں ہے وہ ساری گندی چیزیں جمع ہو گئی ہیں. اب یہ نماز پڑھنے والا تو دل ہی نہیں کرے گا اس کا. اور اگر نماز میں کھڑا ہوگا تو دھیان نہیں رہے گا. اور نماز اگر پڑھے گا تو یہ نماز بے اثر ہو جاتی ہے. اسی لیے بہت سارے پوچھتے رہتے ہیں جناب مجھ سے نماز پڑھا مگر مجھے دھیان نہیں روزہ، نماز پڑھتا ہوں میں مگر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو وہ برے کاموں کی وجہ سے نماز بھی بے جان ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر صرف ایک نماز باقی سارے حرام کاموں میں ڈوبا ہوا ہے. یہ نماز کے دوران بھی ڈرگس کو سوچتا ہے، غلط تعلقات کو سوچتا ہے، فیشن کو سوچتا ہے. ایسے کہ جائے مشین میں نماز پڑھا تھا جس مشین نے برکت جناز ٹھیک نماز پڑھ کر جو ہی سلام پھیرا لڑکا دوڑ کر کے گیا باہر. ہیلو سکور کو تو ٹھیک. اس کے بعد نیچے گئے تو جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھنے کے بعد پھر جلدی سے نکل باہر گئے تو پھر کہتا ہے سکور کو تو. یا اللہ امت کے نوجوانوں کا حال یہ ہے. یہ نماز میں تھا اس وقت بھی فکر تھی سکور کا تو. یہ جنازہ میں جی کھڑا کو تیتے سمجھ فکر یہ ہے سکور کو تو. ظاہر اس کی نماز کس کام ہے؟ جس نماز میں وہ یہ سوچتا رہا یہ جلدی ختم ہو جائے وہ برا سکور کو تو. اور جس جنازے میں وہ کھڑا ہے آگے کل کو اس کا بھی جنازہ ہونے والا ہے. جنازہ تو غمناک چیز ہوتی ہے. قبرستان میں انسان کوئی ہنس نہیں سکتا ہے کیونکہ قبرستان ہے. اور قبرستان میں ہر شخص کہتا ہے یار صبح سے آدمی تھا وہاں بھی اس کو فکر ہے سکور کو تو. اور تم کو کیا وہ قوم جن کو سکور والے ہیں وہ تو ہاریں گے تب بھی پیسہ کمائیں گے، جیتیں گے تب بھی پیسہ کمائیں گے. تم خامخواہ اپنے دماغ کو کباڑ خانہ بناتے ہو. اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ جب انسان کا ایمان یا تو ختم ہو جاتا ہے یا ایمان نہیں ہوتا ہے تو بیوقوفی کے کاموں میں مزہ آتا ہے. جن کاموں کا کوئی فائدہ نہیں اس میں مزہ ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لهم اعمالهم. ان کے برے کام جو ہے وہ مزیدار ان کو لگتے ہیں. وہم یحسنون صنعا. وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھا کام کیا لیکن کام وہ اچھا ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. آخر انسان جو تمہیں ہو بڑا شوق سان 21 لاکھ روپے کتا خریدا یہیں سے نگر شہر کا 1 لاکھ روپے کا کتا خرید کر کے لایا. پھر اس کے لیے بہت شاندار چھڑ بنایا. پھر اس کے لیے تمام وہ لوازمات پورے کیے. اور اس کے لیے وہ جو ہے موسم ٹمپریچر بیلنس کرنے کے لیے ہم نے لمپ لگائے. ہیٹر جو ہوتے ہیں 100 کے برابر کو ٹھیک اس کام میں لگا ہوا ہے کتے کی خدمت میں لگا ہوا ہے. اب اسے کہے چکاس لوگ ہوتا ہے تو بیکورڈ. جب لوگوں نے کہا چکاس کا عورت لوگ ہوتا ہے تو بیکورڈ تو کیا پتا. تو وہ دوسروں کو سمجھتا ہے بیکورڈ خود لگا ہے کتے کی خدمت میں اور سمجھتا ہے میں فارورڈ ہوں. کتے کی خدمت پڑھ کے کیا فارورڈ ہوں. انسانوں کا ذہن ختم ہو جاتا ہے. میں یہی شہر میں تھا جس گھر میں تھے ہم وہاں اس نے فون کیا اپنے رشتے دار کو. رشتے دار اس کا ہے برطانیہ میں. برطانیہ میں اس نے فون کیا رشتے دار کو. یہ تو تقریباً کہا بجے ٹائم تب اسے فون کر سشوان تو تب ہے تو ایسے سوچا بش کر رہا تو کیا پتا وہ کہتا ہوں یہ سر کیا دلیل. تب میں نے 3 یا 4 کتے لے کر کے اس وقت میں واکنگ کر رہا ہوں. صبح کی کتوں کو مارننگ واک کرا رہا ہوں. کیوں تاچوں سو تعاون چھس لیکن دپان 4 ہون چھ میں گنڈت اکس اتھس من ٹشو کاغذ کیا اگر یہ مکن یا ناپاکی کر سل میں پنہ ات سے کیا چکا ہوں چیز کس میں لگا ہوا ہے 4 کتے لے کر پھر رہا ہے. ایک ہاتھ میں ٹشو کا رول ہے. اگر انہیں راستے میں کہیں پاخانہ کیا تو ہاتھ سے اٹھانا پڑے گا ورنہ میونسپلٹی والے جو ہے وہ چالان کریں گے. ٹھیک ہے اس وقت تو کیا ہونا وہ کا تعاون ہوتا تو تھے میں کیا جیتے ہون تو یہ یہاں کا سٹیٹس ہے. اگر میں ہون نہیں رکھوں گا لوگ کہیں گے بیکورڈ تو فارورڈ رکھنے کے لیے مجھے ہون رکھنا ہے. کن خرافات میں انسان پھنستا ہے. اور یہ وہاں نہیں یہاں بھی ہے. یہاں جو لوگ کتے پالتے ہیں جب یہ سیلاب آیا یہ سن اگر مجھے شخص تب بیچ میں کہیں افسوس مجھے ہون ہو سنو سری نگر شہر میں اور آپ لوگ اس کو جانتے بھی ہیں. تو نا تم سن بوزمت ون نا تم سن سکے گاوت. انسان جب بگڑتا ہے تو جب تک پہنچتا ہے. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں
کہ جوانی کی زندگی میں جو لوگ اس وقت ہیں، یعنی نکاحوں سے پہلے کی جو آپ کی زندگی ہے، وہ ٹین ایج کی زندگی ہے، 25-30 سال تک کی زندگی، اس زندگی میں جو خرابیاں ہوتی ہیں ان خرابیوں سے اپنی حفاظت خود کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر اپنی حفاظت آپ خود نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اور پھر یہ زندگی واپس نہیں۔ اگر ڈرگس کی عادت لگ گئی، یہ زندگی میں کبھی نہیں چھوٹے گی۔ اگر چرس کی اور دوسری بری عادتیں لگ گئی، انجیکشنوں کی، پھر یہ کبھی نہیں چھوٹے گی۔ میرے پاس لڑکا آیا، اس نے اگر خود کہا، کہنے لگا جناب میں چیری پالش لا کر کے روٹی میں لگا کر کے پھر کھاتا ہوں، مطلب چھکیا دمت آپ نے نشا اور میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں وہ تو کہا تدبیر یہ کس کے چھٹی میں چیری پالش کالی والی وہ لاتا ہے روٹی میں لگاتا ہے، سچ بری سے لگا ہی لگا بچوں کیا بات سو، اور پڑھتا ہے یونیورسٹی میں، اور وہ بھی اسلامک یونیورسٹی اونتی پورا میں۔ بتائیے یہ اس زندگی میں اگر آپ کو بری عادت لگ گئی، گالیوں کی عادت پڑ گئی، یہ زندگی میں کبھی نہیں چھوٹے گی۔ فیشن کی عادت لگ گئی، یہ زندگی میں نہیں چھوٹے گی۔ فضول خرچی کی عادت لگ گئی، پھر یہ کمی نہیں آئے گی۔ غلط تعلقات میں پھنس گئے، پھر یہ چھوٹ نہیں سکیں گے۔ اپنی جوانی کی خود حفاظت کریں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا فرمایا؟ الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے، اور یہ پاگل پن جب تم کا سوار ہو جائے گا، یہ پھر کچھ سننے نہیں دیتا ہے، ٹھیک، یہ کچھ سننے نہیں دیتا ہے۔ چنانچہ ہم جوانی کے پاگل پن کی باتیں عجیب عجیب سنتے ہیں۔ یہی سری نگر شہر کا لڑکا، یہ بس ضد ہے کہ مجھے ایک ہندو لڑکی کے ساتھ رشتہ کرنا ہے، بس ضد۔ اب موج تھی سمجھا، موج تھی صرف مانا کرتا ہے۔ جب گھر میں پیر صاحب آیا تب ہے بس سمجھا بن گیا۔ ابھی پیر صاحب نے بہت نرمی سے سمجھایا، سون اسلام، سون دین، سون قرآن، سون سوری لاسٹس گوس دپان جناب پیر صاحب چون اسلام گو ژے مبارک، میں کرو نہیں میں کرو وہ تو ژوری۔ یہ واقعہ میں نے سنا، میں نے خود جو واقعہ دیکھا وہ کیا، اسی شری نگر شہر کا ایک لڑکا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ہندو کے ساتھ شادی کرنی ہے، اس کا باپ اس کی ماں کہتے ہیں اس کو سمجھاؤ، میں اس کو سمجھانے کے لیے گیا، 2-2.5 گھنٹے سمجھانے کے بعد بھی وہ کہتا ہے جی سب کچھ آپ کا صحیح ہے، مگر بہرحال میں تو اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اگر میں دھوکہ دوں گا اس کا مطلب میں دھوکہ والا مسلمان ہوں، میں دھوکہ والا مسلمان نہیں بننا چاہتا۔ کیا مشاہدہ ہوں تم بس شام کو بغیر یہ پاگا بلین مسلمان نے تو مجھے دھوکہ دیا۔ یہ اسی شہر میں ہے، آج بھی ہے یہی، اس کا باپ بھی ڈاکٹر ہے، اس کی ماں بھی ڈاکٹر ہے، ہائی فائی فیملی ہے، گھر کی حالت یہ ہے۔ نوجوان جب بگڑتے ہیں تو یہ ہے وہ جنون، یہ جنون بعد میں آپ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، یہ جنون جب چڑھ جاتا ہے تو۔ مجھے کسی نے فون کیا، مجھے پتا تو کہتے کوس اس میں فون اس پر بنا میں تعاون پہ ہوں، میں بس اللہ تعالیٰ کا نہیں رہا ٹھیک کیا تعاون دپان آپ چم لڑکا آپ چم لڑکی تم دشوے سوزائیں پارنا خطر کہتا مدراس لڑکا ہسا پھنسو کہتا گھر لڑکی سے لڑکی جو ہے وہ کسی سکھ کے ساتھ۔ میں نے لڑکی سے کہا تھا بیٹا یہ کیا کیا تم نے، میں نے سنا تم کہ لگا ابا جان بہت اچھا لڑکا ہے، پورے کشمیر میں ایسا نہیں ہے کہیں، تو مجھے سکھ لڑکا مت پورے کشمیر میں شوٹ لڑکا ٹھیک۔ اس کے بعد پھر کہنے لگا، اس کے بعد پھر میں نے اسے بیٹے کو سمجھانا چاہا، بیٹے کو کہا بیٹا حضور ناراض ہوں گے، کہا نیچو وانا بچس نہ پانا حضور کیا ہو اللہ یعنی مسلمان کو جھٹکا لگ جاتا ہے جب حضور کی سانہ اقدس میں اس طرح کوئی نہ بولے۔ دیکھیے ایمان والا کہ گھر کے پیدا ہونے والا نوجوان یہ وہ جنون، یہ جنون جب چڑھ جاتا ہے یہ کس، اس لیے میرے نوجوان بھائیوں خود بھی اور آپ کے جو سرکل کے جوان ہوں گے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ آپ کے کلاس فیلو ہوں، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں، کس چیز کی دوستی ہے؟ اگر ایمان کی دوستی ہے، اخلاق کی دوستی ہے، برائیوں سے بچنے کی دوستی ہے تو یہ دوستی تم کو نفع دے گی، اور اگر برائیوں کی دوستی ہے، گندے کپ کی دوستی ہے، شراب چرس کی دوستی ہے تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم ببعض عدو، یم تہ دوست دنیا مز آسان، چاہے سہ چرسی دوستی آسی، چاہے سہ زار گندج دوستی آسی، چاہے شراب گندج دوستی آسی، لڑکیوں کا پیچھا کرنے کی دوستی ہوگی، جو بھی دوستیاں ہوں گے قیامت کے دن یہ دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم ببعض عدو الا المتقین، اور قیامت تو ایسا بیاہ منظر دے